والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. سب مل کر میرے ساتھ دوشی پڑھ لیجیے. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نبي الله. پیارے اسلام بھائیوں، جب کبھی داخل مسجد ہو آپ ہمیشہ سنتے ہوئے آتے ہیں جب بھی مسجد میں داخل ہو تو اعتکاف نیت کر لے. اس میں کیا ہے کہ ہمارا اپنا ہی فائدہ ہے، کیونکہ اگر ہم اعتکاف نہیں کرتے ہیں تو جیسا مسجد میں رہتے ہیں ویسا ہی ثواب ہمیں ملتا رہتا ہے. اور اگر ہم اعتکاف کی نیت کر لیتے ہیں تو اعتکاف کی نیت کرنے کی برکت یہ ہوتی ہے کہ اللہ پاک ہمیں ہر سانس کے بدلے 10 نیکیاں لکھ دیتا ہے. آئیے ہم سب مل کر اعتکاف کی نیت کر لیتے ہیں. نویت سنت الاعتکاف. پیارے اسلامی بھائیوں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ان الدعاء موقوف بین السماء والارض لا يصعد منه شيء حتى يصلي على نبيك صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ بے شک دعا جو ہے زمین و آسمان کے درمیان ٹھہری رہتی ہے، یعنی کہ لٹک جاتی ہے، اور اس سے کوئی چیز اوپر کی طرف نہیں جاتی جب تک تم اپنے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر درود شریف پڑھنا لو. پیارے اسلامی بھائیوں، یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں درود شریف پڑھنے والا بنایا. آپ دیکھے ہوں گے کئی ایسے بھی ہیں جنہیں درود شریف پڑھنے سے نہیں معلوم کیا ہوتا ہے. میرے آقا فرماتے ہیں، جس نے درود شریف پڑھنا بھول گیا گویا اس نے جنت کا راستہ بھول گیا. تو الحمدللہ اللہ پاک نے ہمیں درود شریف پڑھنے والا بنایا. تو جب بھی دعا کرے اور آپ چاہتے ہیں کہ میری دعا جو دعا کرتے ہیں یہ دعا اللہ پاک کی بارگاہ میں مقبول ہو تو ہمیں چاہیے درود شریف پڑھیں. پیارے اسلامی بھائیوں، ابھی ہم یہاں بیٹھے ہیں، یہ بھی ہمارے لیے خوش نصیبی کی بات ہے، کیونکہ ہم میں سے کئی ایسے لوگ ہیں جو اپنے اپنے کام میں ابھی مصروف ہیں، لیکن اللہ پاک نے ہمیں توفیق بخشی ہے اور اپنے گھر بھی بلایا اور بلا کر ہمیں یہ جو مہینہ ہے محرم الحرام، آج 1 تاریخ ہمارے درمیان سے گزر گئی، آج مغرب کے بعد دوسری تاریخ لگ چکی ہے. تو یہ محرم الحرام، اس میں بہت سارے واقعات ہیں. اس میں سب سے اہم واقعہ جو ہے میدان کربلا کا. تو ہم اس ہستی کے محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں جس ہستی کو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جنتی نوجوانوں کا سردار حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یہ ہمارے لیے خوش نصیبی کی بات ہے کہ اللہ پاک نے ہمارے دل میں یہ بات ڈالی اور ڈالنے کے بعد ہم اس محفل میں آ کر شرکت کی. اللہ پاک ہمارے اس محفل میں شرکت کرنے کو قبول فرمائے. پیارے اسلامی بھائیوں، سلطان المفسرین حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک روز میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کسی معاملے میں فکر مند تھے. اب دیکھیے نا، جب کبھی کسی انسان کو کوئی مصیبت لاحق ہوتی ہے تو انسان فکر میں پڑ جاتا ہے. میرے آقا فکر مند تھے
حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ عرض کیا یا رسول اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم فکر کی کیا بات ہے یا رسول اللہ، فکر کہنے کی کیا بات ہے؟ اللہ پاک آپ کے ساتھ ہیں، فرشتے آپ کے ساتھ ہیں، حضرت جبرائیل امین علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت ابوبکر صدیق آپ کے ساتھ ہیں، اور میں بھی حاضر ہوں، سارے مسلمان آپ کے ساتھ ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فکر کس چیز کی آپ کی؟ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے کی دل جوئی کا اہتمام کیا تو اللہ پاک نے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تصدیق میں یہ آیت کریمہ نازل فرمائی اور ارشاد فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ، تو بے شک اللہ خود ان کا مددگار ہے اور جبرائیل امین اور نیک ایمان والے۔ اللہ پاک خود ارشاد فرماتے ہیں محبوب آپ فکر مند کیوں ہیں؟ آپ فکر مند کیوں ہیں؟ آپ فکر مند نہ ہو، آپ کے ساتھ تمام انبیاء کرام، رسول اسلام اور جبرائیل امین، تمام فرشتے، حضرت میکائیل علیہ السلام اور صدیق اکبر اور فاروق اعظم، یہاں تک کہ تمام ایمان والے آپ کے ساتھ ہیں۔ آپ فکر مند نہ ہو۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس آیت کی تفسیر میں ارشاد فرماتے ہیں صالح المؤمنین ابو بکر و عمر، یعنی اس آیت میں نیک سے مراد ابو بکر و عمر ہے۔ اللہ رب العزت میرے آقا فرماتے ہیں صالح المؤمنین یعنی نیک مومن صالح ابو بکر و عمر، یعنی ابو بکر ہیں اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی اور عظیم صحابی رسول ہیں۔ دنیا میں آپ کا نام عمر اور آسمانوں میں آپ کا نام فاروق ہے۔ فاروق کا معنی ہوتا ہے فرق کرنے والا، جب کوئی بھی چیز ہوتی ہے تو اس کے درمیان فرق کرنے والا، تو فاروق اعظم آپ کا نام اس لیے ہے آپ نے حق و باطل کے درمیان فرق اختیار کیا اور بتایا دنیا والوں کو، اے دنیا والوں، یہ دین اسلام جو ہے یہ حق ہے اور جو کفار مشرکین ہیں یہ باطل فرقہ ہے، اس لیے آپ کا نام فاروق اعظم رکھا گیا، یعنی کہ ایسے فرق کرنے والے دنیا آپ کو تا قیامت تک فاروق اعظم کے نام سے جانے گے۔ اور آسمانی کتاب جسے ہم تورات شریف کے نام سے ہم جانتے ہیں، آپ کا نام منطق الحق یعنی حق بات کہنے والے، آپ ہمیشہ حق بولتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ پاک نے آپ کے زبان اور آپ کے دل میں حق کو اتار دیا تھا۔ سوچئے جسے اللہ رب العزت جس بندے کے زبان اور حق زبان اور دل میں حق چیز کو اتار دے تو کبھی وہ زبان اور کبھی وہ دل کبھی حق سے نہیں ہو سکتا، اور اس کے دل میں جو باتیں آئیں گی وہ بھی حق ہوگی۔ تو اللہ پاک تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق بات منطق الحق یعنی حق بات کہنے والے اور حق سوچنے والے، اور انجیل شریف میں آپ کا نام نامی کافی ہے اور جنت میں آپ کا نام اقدس سراج ہوگا۔ آپ 583 عیسوی میں ہجرت مدینہ سے 41 سال پہلے مکہ پاک میں پیدا ہوئے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے 6 سال یعنی کہ 614 عیسوی میں آپ نے اسلام قبول کیا۔ جو بھی حضرات آج نماز جمعہ پڑھے، آپ نے کس طریقے سے اسلام قبول کیا وہ بتایا گیا تھا، آپ نے کس طریقے سے اسلام قبول کیا۔ تو آپ نے 614 عیسوی میں آپ نے اسلام قبول کیا،
اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے اسلام لانے کے لیے دعا فرمائی تھی، اسی لیے آپ کو مراد رسول بھی کہتے ہیں۔ اب دیکھیے مراد رسول اس لیے کہتے ہیں، اب میں مثال دے رہا ہوں، کسی کو بیٹا چاہیے وہ دعا کرتا ہے اللہ پاک ہمیں نیک صالح بیٹا پیدا عطا فرما، دعا کرتے ہیں سارے سوال سے۔ تو اللہ رب العزت نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ رب العزت سے دعا فرمائی۔ دعا کس کے لیے فرمائی؟ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا فرمائی۔ اور دعا کیا فرمائی؟ اللہم اعز الاسلام اسلامی عمر بن خطاب، کہ اللہ پاک عمر کو اسلام کی دولت سے مالا عطا فرما اور عمر کے ذریعے دین اسلام کو اور ترقی عروج عطا فرما۔ اس لیے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مراد رسول بھی کہتے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرنے سے اسلام کی عزت اور غلبہ میں اضافہ ہوا، مسلمانوں کو حوصلہ ملا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبول اسلام کے بعد ہی مسلمانوں نے حرم پاک میں اعلانیہ نماز ادا کی۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول نہ کرنے سے پہلے لوگ مسلمان جو تھے وہ چھپ چھپ کر نماز پڑھا کرتے تھے، اعلانیہ طور پر نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، اور جب سے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا تو اعلانیہ طور پر حرم شریف میں نماز ادا کی گئی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا وزیر فرمایا۔ اسلام کی تمام اہم منصوبہ بندی میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ پاک کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے خصوصی مشیر رہے، ساری زندگی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گزاری۔ 13 سال ہجری مطابق 634 عیسوی یعنی 53 سال کی عمر میں عمر مبارک میں آپ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ بنے، اور 24 ہجری مطابق 643 عیسوی میں مسجد نبوی شریف میں نماز فجر پڑھاتے ہوئے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 643 عیسوی میں آپ مسجد نبوی شریف میں نماز فجر پڑھاتے ہوئے ایک غیر مسلم نے خنجر سے آپ پر حملہ کیا۔ ایک غیر مسلم تھا، نماز کے حالت میں تھے، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر حملہ کیا، جس سے آپ زخمی ہوئے اور مدینہ پاک میں شہادت کی موت پائی۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی اور حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلوی مبارک میں دفن ہوئے۔ یہ جو واقعہ پیش ہوا تھا یہ محرم الحرام سے پہلے آپ کو خنجر مارا گیا تھا۔ غالباً یہ خنجر 25 یا 26 ذی الحجہ کو مارا گیا تھا۔ غیر مسلم نے آپ پر حملہ کیا، اس کے بعد آپ اتنے دن زخمی رہے، اور زخمی میں آپ حیات سے تھے۔ جیسے ایک محرم آیا اللہ پاک نے آپ کو شہادت کے مقام پر فائز فرمایا، اسی لیے تمام عاشقان رسول یکم محرم کو شہادت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانتے ہیں اور فاتحہ و نیاز کی ترکیب کرتے ہیں۔ اور جس دن فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا سے گئے تو حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم بہت روئے۔ آپ نے اس قدر روئے کہ آپ کے داڑھی مبارک آنسو سے بھیگے، اور آپ نے کہا اے فاروق اعظم، آپ جو چیز کر کر گئے ہم ایسے راستے پر ایسے اس طریقے پر ہم کیسے چلے گے؟ یعنی فاروق اعظم زندگی کو ایسے گزارے اللہ و رسول کے طور طریقے پر کہ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم فرماتے ہیں یا اللہ پاک دعا کرتے اللہ پاک ہمیں
فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طور طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے تمام زندگی میرے آقا علیہ السلام کی خدمت میں گزار دی، اور پھر آپ جب شہادت پائی تو آپ کی مزار مبارک میرے آقا علیہ السلام کے پہلو میں آپ کو جگہ ملی، اور اب وہیں آرام فرما ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم سب کو عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صدقہ نصیب عطا فرما، اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت عطا فرما۔ پیارے اسلام بھائیوں، میں اس سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ یہ اسلامی طریقے سے آج جو تھی نیا سال، جسے ہم لوگ نیا سال کے نام سے جانتے ہیں، تو ہمیں اپنی زندگی کا محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہم نے جو زندگی گزاری، جو 1446 جو چل رہا تھا اردو عیسوی طریقے سے، تو وہ ہمارے درمیان سے وہ چلے گئے۔ اب 1447 اب یہ ہماری زندگی میں اب وہ جاری و ساری ہے، تو ہمیں اس میں ایک عہد کرنی چاہیے اور اپنے آپ سے وعدہ کرنی چاہیے کہ ہمیں جو ایک نیا سال اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمایا ہے، تو ہمیں اس نیا سال کو اللہ رب العزت کے تمام احکام پر عمل کرتے ہوئے زندگی کو گزاریں گے، اور گناہ بھری زندگی کو چھوڑ کر نیکی میں زندگی اپنی گزاریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم سب کو تمام ان بیانات کو سننے سنانے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا